السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حقوق الناس پر جو فوقیت اور فضیلت رکھتے ہیں وہ کون سے حقوق ہیں۔ جی ہاں، وہ ہیں حقوق الوالدین۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ سب سے زیادہ افضل ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ سب ادا کرتے ہیں لیکن ماں باپ کے حقوق نہیں مانتے تو وہ سب بیکار ہے۔ آپ جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور جس شخص کو اس کے ماں باپ نے عاق کر دیا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ مر گئے ہیں اور میں ان کے حقوق کس طرح ادا کروں؟ تو آپ نے حکم دیا کہ ان کے لیے نماز پڑھا کرو اور دعا کیا کرو، اور جو وہ وصیت کر گئے ہیں ان پر عمل کیا کرو، یعنی کہ ان کے دوستوں کی عزت کیا کرو اور ان کے قریبی لوگوں سے مراعات کیا کرو۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ باپ کے مقابلے میں ماں کا حق تو گنا زیادہ ہے۔ تو اے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیا کرو تاکہ کل آنے والی تمہاری اولادیں تمہارے ساتھ نیکی سے پیش آئیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کا غضب ماں باپ کے غصے میں پوشیدہ ہے۔ اور کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ 3 شخص ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ان میں سے ایک ماں باپ کا نافرمان ہے۔ بے شک یعنی کہ جو آدمی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا قرض ادا کر دیتا ہے اور ان کی مانی ہوئی بات پوری کر دیتا ہے، اگرچہ زندگی میں وہ ان کا نافرمان رہا ہو، پھر بھی وہ اللہ کے نزدیک ان کا فرما بردار سمجھا جائے گا۔ کیا شان ہے! اور جو آدمی اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کا قرض ادا کرتا ہے، نہ مانی ہوئی بات کو پورا کرتا ہے، اگرچہ زندگی میں ان کا فرما بردار رہا ہو، پھر بھی اللہ کے نزدیک وہ نافرمان ہی سمجھا جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں اپنے ماں باپ کا نافرمان رہا لیکن مرنے کے بعد اس نے ان کے سارے فرائض ادا کیے، یعنی کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور ان کی ہر بات کو مانا اور ان کا قرض ادا کیا، تو وہ اللہ کے یہاں فرما بردار ہی سمجھا جائے گا۔ وہ آدمی ذلیل ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کون آدمی؟ آپ نے فرمایا ہے کہ وہ آدمی جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، یعنی کہ دونوں کو یا کسی ایک کو، اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، یعنی کہ تمہارا مال اور تم اپنے والدین کے لیے ہو، بے شک تمہاری اولاد تمہاری پاک کمائی ہے، اس لیے تم اپنی اولاد کی کمائی سے باتکلف ہو کر کھاؤ۔ جو نیک اولاد بھی ماں باپ پر محبت بھری ایک نظر ڈالتی ہے، اس کے بدلے اللہ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب بخشتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر کوئی دن میں 100 بار اسی طرح رحمت کی نظر ڈالے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، اگر کوئی 100 بار ایسا کرے تب بھی اللہ تمہارے تصور سے بہت بڑا اور تنگ دلی جیسے عیبوں سے بالکل پاک ہے۔ بے شک صحیح مسلم کی حدیث میں واضح ہے کہ ماں باپ کا حق بہت ہی بڑا ہے، حتیٰ کہ اگر ان سے اولاد کے حق میں کوئی ایسی کارروائی سرزد ہو جائے جو انصاف کے خلاف ہو، تب بھی ان کی اطاعت سے سرتابی نہ کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی ماں باپ کی خوشی و ناخوشی پر موقوف ہے۔